میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے اور آپ نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے. مطلب مفتی اکمل جیسا جو ایک شریف نفس سا بندہ ہے بظاہر ہے, تو اندر کے معاملات ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ شریف آدمی ہے میرے خیال میں. تو ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا بڑے وہ ہلکے قسم کے الفاظ بولے ہیں. میرے خیال سے آپ کو شاید یاد ہو کیا بولے تھے. نیم میں نے ان کو کہا ہے, نام لے نہیں, وہ آپ نے میرے خیال ہے وہ کلپ بھی جوڑا ہے ان کے ساتھ. وہ آپ نے میرے خیال سے کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں شرم نہیں آئی ہے, اس قسم کے کوئی الفاظ بولے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی, کہہ رہے ہیں جی امام شافعی کی حدیث ہے. ان کو یہ نہیں پتا, وہ آگے وہ جو بندہ نہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا, وہ مولانا, اس نے ایک بار ویڈیو کے گالیاں بھی خراب کر گالیاں. تو میرے بھائی اتنے مولانا نہیں, وہ ایک ہے جو 50-52 ویڈیو آپ چلے ہوں گے کوئی میرے بھائی, وہ گالیاں بھی اس نے دی. اس نے کہا جی یہ دیکھو ان کو شرم نہیں آئی. خود گالیاں دی مجھے, اور نہیں اکمل صاحب نے تو نہیں دی نا, نہیں انہوں نے, اس بندے نے دی. وہ کہتے ہیں جی ان کو شرم نہیں آئی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار دنیا میں کوئی ایسا جاہل بندہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یار امام شافعی کی حدیث ہے. کہتے ہیں کتنی بڑی انہوں نے بےمانی کی ہے انجینئر صاحب جاہل نے, وہ بھی جاہل ہی کہتا ہے. کہتا ہے جی ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام شافعی کی حدیث ہے. کہتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہ جی امام شافعی کی حدیث ہے. وہ کہتا ہے یار وہاں یہ اکمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے. نہیں تو یہی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم کبھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب کو نہیں پتا. اس نے تو ایسے پیش کیا, وہ کہتا ہے جی انجینئر صاحب یہ دیکھو جی مفتی اکمل اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے کہا جی امام شافعی کے حدیث. نہیں وہ میں نے کہتے ہیں حدیث تو رسول اللہ کی. جی بالکل صحیح ہے. مفتی اکمل صاحب کے بارے میں پہلے عرض کروں, مفتی اکمل صاحب میرے استاد ہیں. میں نے تسی کو کہ ساری تو استاد نے سارا دے باغی ہو. 1996 میں نے مفتی اکمل صاحب کے ساتھ واقعات کے اندر اعتکاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا. تو میرے استاد بھی ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں ان کو ایک مہذب اسکالر مانتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی ہیں, اور انہوں نے ایک نیوٹرلزم کا لبادہ ضرور اوڑھا ہوا ہے, لیکن وہ ہے نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا وہ دوسرے وہ جو ایک بڑے منہ پھاٹ قسم کے مولانا صاحب ہیں, مظفر شاہ صاحب سے جب معاملہ ہوا تو اس میں دیکھ لیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے بات مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ, اور وہ احمد بریلوی صاحب کے فتاوا لے کے الٹیمیٹلی وہ پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے. یہی ثبوت ہے ان کا کہ وہ اپنے مسلک کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے. ایک چھوٹی سی آواز بلند کی انہوں نے, اور اس میں بھی احمد بریلوی صاحب کے فتاوا انہوں نے پڑھے. احمد بریلوی صاحب نے ہر جگہ لفظ وہابیہ وہابی لکھا تھا. وہ اس پہ اسکرین شاٹ بھی دکھا رہے ہیں, وہابی لکھا ہے, لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں بد مذہب. تو یہ تو ان کا مہذب پن ہے کہ وہ اہل حدیث کو, جن کو احمد بریلوی صاحب وہابی کہتے تھے, ان کو مفتی اکمل صاحب وہابی کی بجائے بد مذہب پڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی شائستگی تو آپ کی پر یہاں ہوگی. یہ شائستگی ساری ان کی اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے لیے, دوسروں کے لیے وہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بڑی تو کوئی غیر شائستگی نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو بد مذہب کہہ دیں, حالانکہ وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر ہی, آپ کے دین کے اوپر ہی ہے. باقی جو میں نے بات کی تھی امام شافعی کی حدیث ہے, اس سے مراد قطن میں نے بھی یہ نہیں لیا تھا. وہ بات ایک مختصر وہ ہو رہی تھی, ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو ہے نا فلبدی گفتگو ہو رہی تھی میری. وہ میں نے کوئی پراپر ریکارڈنگ نہیں اس نے کہی ہوئی لکھ کے سامنے. تو اس میں نے کہ امام شافعی کی حدیث ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے, ظاہر ہے ان کی دلیل کی بات ہو رہی تھی. میں نے کب یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ امام شافعی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے رہے ہیں. میں نے یہ اس میں انہوں نے جواب بولا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں, یعنی یہ باتیں تم نہ کرو کہ یہ شافعی کی حدیث ہے, یہ ابو حنیفہ کی حدیث ہے, یعنی دلیل ان کی ہے. یہ دلائل تو سارے ہمارے اپنے ہونے چاہیے. اگر بخاری میں ایک حدیث آ گئی ہے, وہ امام شافعی دلیل بنا رہے ہیں, تو کس پارٹ سے سننی ہے, تو انہوں دلیل نہیں پابندہ, انکار کر دے پھر اس کتاب کا. اگر تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور بخاری کو تو صحیح مانتا ہے, اس کے بدلے میں جامعہ ترمذی سے تو جعلی روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال اٹھا کرتے تھے, اس کے ساتھ امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت جعلی ہے, تو وہ کیوں نہیں بتایا؟ جس کو تم نے دلیل بنایا ہے وہ تو جعلی روایت تھی. اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں کی ہے مالک بن حویرث کے حوالے سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث کو اس وقت کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھنا. آپ کا کام تھا کہ آپ بتاتے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, جس طرح میں جوانی میں نماز پڑھا کرتا تھا اس طرح نماز پڑھنا کرنا. اور مالک بن حویرث میں ایسا بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے, وہ کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہے, اور آپ نے ان کو فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے, اس کمزوری کی وجہ سے آپ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے. جلسہ استراحت کا مذاق اڑایا ہے, اور میں بالکل اس میں کہتا ہوں. باقی رہا, میں نے ان کے لیے ایک انڈائریکٹلی لفظ شیطان کا بھی استعمال کیا تھا. جی ہاں, میں نے یہ نہیں کہا تھا مفتی اکمل صاحب شیطان ہے, میں نے ایک جنرل بات کی تھی, اور ظاہر ہے میں انہیں کو ہی کہنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. باقی اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن مجھ سے بھی کوئی پوچھ لینا,
میں علماء کے لیے جنرلائز شیاطین کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں؟ ان علماء کا جو پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. میری کسی نے مجھ نہیں کھولی پائی، میں بار بار گل کراں گا. قرآن نہیں کہتا من الجنت والناس، شیاطین وہ ہیں جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہے نا. جنوں والے تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں، یقیناً ساتھ اٹیچ ہے. انسانوں والے شیاطین قرآن کس کو کہتا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں. تو وہ کیا عمران خان صاحب بتا رہے ہیں یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف دلائل، جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں عوام الناس کو، وہ کون بتا رہی؟ کون سی کیٹیگری ہے وہ؟ کوئی کرکٹر بتا رہا ہے، کوئی پولیٹیشین بتا رہا ہے، کوئی فوجی بتا رہا ہے، کوئی ایجنسی کا بندہ بتا رہا ہے، یا علماء بتا رہے ہیں؟ دسو نا شاہ جی، علماء ہی بتا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف. تو پھر ہم شیاطین ان کو، اور ماشاءاللہ یہ خود ایک دوسرے کو شیاطین کہتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر رشید احمد گنگوئی، اشرف تھانوی، ان سب کو کہا ہے شیطان اور قادیانیوں کے دم چھلے. اور المحند المفند میں جب انہوں نے حسام الحرمین کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے، تو انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جو بندی علماء اور بڑے بڑے علماء، آج کل کے للو پنجوں کی نہیں میں بات کر رہا، یہ چھوٹے چھوٹے علماء کی نہیں بات کر رہا، جن کے اوپر پورے مسلک کھڑے ہیں، وہ احمد بریلوی صاحب کو شیطان کہتے ہیں، اور احمد بریلوی صاحب دیوبندی بڑے علماء کو شیاطین کہتے ہیں. جب یہ ایک دوسرے کو شیاطین خود کہہ رہے ہیں تو جناب اسی اگر تھوڑا بھی چیزا پا لیا ہے تو چلو میں کہنا میں الفاظ واپس لینا ایز پر دیوبندی جو شیطان ہے. اور جب میں دیوبندیوں کو بات کروں تو میں کہوں ایز پر بریلوی علماء جو آپ شیاطین ہیں. کہتے دوسرے ایک دوسرے میں رہے ہی ہو، میں کو نوی گل تو نہیں چکڑ لی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک جگہ آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے. نہیں گالی تو نہیں، گدھا کہا نا آپ نے کہا تھا. وہ کوئی روایت صحیح ہے اور آیا وہ الفاظ بھی ہیں کہ نہیں؟ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا آپ نے. علماء نے جو کچھ بھی کہا، میں نے جو ہے وہ حوالہ دیا تھا، وہ کتاب کھول کے آپ دیکھ لیں. اور اگر جن علماء کو اعتراض ہے نا ان کو کہیں کہ فضائل صحابہ جو کتاب لکھی ہے نا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے روایت لکھ کے اس کو روایت کو جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ تابعی نے اس کی صحت کا بھی اقرار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے جس کو صرف ابن ابان سے ہی کہتا ہے، اس لیے میں اس کو ضعیف کہتا ہوں. بس وہ روایت انہوں نے مانی ہوئی ہے، اس میں الحمار کے الفاظ موجود ہیں. بس شیخ زبیر صاحب نے سمجھداری یہ کی ہے کہ حمار کا ترجمہ کوئی نہیں کیا. حمار کا ترجمہ کسی گورے یہودی سے کروا لے جا کے جو عربی جانتا ہے، بائی برتھ کاپٹک ہو. نہیں روایت ضعیف ہے تو پھر آپ نے کیوں کوٹ کی ہے؟ کیوں روایت ضعیف ہے؟ میں نے تو کہا امام تابعی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، میں ان کی صحت کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. ایک طرف شیخ زبیر صاحب ہے، ایک طرف امام تابعی ہے، میں امام تابعی کے اوپر اعتماد کرتا ہوں اور بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی بھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی عادت بھی تھی، اس طرح کر دیا کرتے تھے.